بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فتحت عليه أبواب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة أو الاستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. معزز خواتین و حضرات، ابھی چند دنوں بعد انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی مبارک مہینے کا استقبال کریں گے، جس میں اللہ نے اپنے عظیم الشان کلام کو، قرآن پاک کو نازل فرمایا تھا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے پہلے سے انتظار رہتا تھا. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کی تیاریاں شروع کر لیتے تھے. آپ نے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا چاند دیکھا تو اسی وقت آپ نے تمنا کا اظہار اپنے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام آپ کا ذوق اور آپ کا مزاج ہے، وہ اس کے بالکل بظاہر ایک دم خلاف دعا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ جب ایک سجدہ کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی توقع یا اس بات کا امکان نہیں رہتا ہے کہ شاید میں دوسرا بھی سجدہ کر پاؤں. ایک دفعہ حضرت اسامہ ابن زید نے ایک گھوڑا خریدا 2 مہینے کی ادھاری پر. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسامہ کو 2 مہینے تک زندہ رہنے کا گارنٹی ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ 2 مہینے تک زندہ رہے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک خصوصی اور ایک امتیازی وصف اور مزاج ہے کہ وہ رہتے تو دنیا میں ہے لیکن جیتے آخرت میں ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہر وقت آخرت کا تذکرہ، ہر وقت آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، آخرت کی سوچ، یہ مزاج ہے انبیاء علیہ السلام کا. لیکن کوئی چیز ایسی تھی رمضان مبارک میں جس کی وجہ سے آپ نے 2 مہینے پہلے سے تمنا کی کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. اور ہر سال جب رمضان آتا ہے الحمدللہ، اور ابھی بھی ہم حضرت والا سے وہ ساری ہدایات سنتے ہیں، لیتے ہیں، جن کی رعایت کرتے ہوئے اور جن پر عمل کرتے ہوئے ہم خوب رمضان کو کیش کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. تو آپ دعا کیجیے اللہ اپنے فضل سے جلد از جلد
مزاج مبارک میں بشاشت اور نشاط اور قوت اور طاقت جلد از جلد بحال کر دے، اور حضرت والا کی زبان مبارک سے ہم رمضان مبارک کے سلسلے میں عام طور پر، چونکہ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، حضرت والا کا معمول یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اہتمام کے ساتھ میں رمضان کے سلسلے میں بہت تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت ہی قیمتی ہدایات ہم طالبین کو، ہم یہاں آنے والوں کو عنایت فرماتے ہیں، اور جو بزرگوں کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کے اندر ایک ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ میں بھی آتے آتے مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آیا، اور میرے لیے یہ بہت امتحان کا موقع ہوتا ہے یہ یہاں پر۔ ایک تو آپ حضرات کی جو طلب ہے، اور دوسرے حضرت والا کی جو ہمالیائی روحانی شخصیت ہے، اس کے بیچ میں میں اپنے بارے میں کیا کہوں، یعنی میرے لیے بڑی سخت آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بہت زمانہ پہلے، غالباً ارواح ثلاثہ شاہد کتاب کا نام ہے یا کوئی اور ہے، پڑھا تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم الشان روحانی شخصیت تھی۔ حضرت مجدد صاحب کے والد بزرگوار بھی ان سے فیض یاب ہوئے تھے، اور سارے بر صغیر میں، یہاں سے لے کر افغانستان اور شاید عرب کے ممالک تک بھی ان کا روحانی فیض پہنچا تھا۔ گنگوہ جو دیوبند سے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آج بھی وہاں پر ان کا مزار موجود ہے۔ حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ان سے قریبی ہے، اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک صاحبزادے تھے، وہ دہلی سے علم دین حاصل کر کے آئے، اور اس زمانے میں دہلی ہی علم دین کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے مدارس، محدثین، فقہا، مفسرین وہاں پر موجود تھے۔ سارے ملک سے لوگ دہلی آتے اور علم دین حاصل کرتے۔ جو اکابرین دیوبند ہیں، انہوں نے بھی سب نے دہلی ہی سے علم حاصل کیا تھا۔ تو وہ جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے، اور اتنے بڑے شیخ کے صاحبزادے تھے، تو لوگوں کا یہ تقاضا ہوا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں دہلی سے علم حاصل کر کے، تو آج پہلے صاحبزادہ صاحب کا بیان ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ تو حضرت، غالباً ان کا خیر الدین نام تھا یا کچھ نام تھا، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے، تو انہوں نے بیان شروع کیا۔ ان کے صاحبزادے نے، نوجوان تھے، تازہ تازہ علم تھا، اور بہت ہی عالمانہ اور بڑا ہی فصیح و بلیغ بیان ان کا ہوا، اور سارا مجموعہ سنتا رہا اور سر دھنتا رہا۔ ماشاءاللہ، بھئی بزرگ اللہ والے ہیں، اتنے بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں، تو ظاہر ہے تو یہ تو خود پیدائشی آدھے عالم تھے۔ اب اس کے بعد جب ان کا بیان ختم ہوا، پھر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور لا کر حضرت نے ایک مجمع کی طرف نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بزرگوں، کل رات میں عجیب واقعہ ہوا۔ یہ ہوا کہ خیر الدین کی والدہ نے، اب اگر وہ خیر الدین ہی نام ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا، یا کوئی اور نام ہوگا، خیر الدین کی والدہ نے دودھ گرم کیا اور
دودھ کو گرم کر کے دودھ کی ہانڈی چھیکے پر رکھ دی۔ پہلے زمانے میں وہ ایک چھیکا ہوا کرتا تھا گھر کے بیچوں بیچ کیڑوں مکوڑوں سے، بلی وغیرہ سے بچانے کے لیے، کوئی فریج وغیرہ تو تھا نہیں۔ کہا کہ چھیکے پر رکھ دی خیر الدین کی والدہ نے، اور بلی آئی اور چھپاک سے اس نے ایک چھپکا مارا اور سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ بس اتنا سا فرمایا، سارے مجمع پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، رقت طاری ہوئی، اور لوگ رونے لگے اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا، کہا تھا کہ دیکھو بزرگوں کی سیدھی سادی بات میں بھی، اب یہ کوئی بات ہے یہ کہ جو ہے خیر الدین کی والدہ نے دودھ گرم کیا اور چھیکے پر رکھا اور بلی نے جھپکا مارا اور سارا دودھ زمین پر آ رہا، لیکن اس کے اندر وہ جو نسبت کا نور تھا، ہدایت کا نور تھا، اس نے مجمع کی پوری کیفیت کو بدل دیا۔ تو ہم میں اور حضرت والا دامت برکاتہم میں یہی فرق ہے۔ ہم تو خیر وہ علم بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ کانوں کی عیاشی ہو جاتی ہے، لیکن جب ان بزرگوں کے زبان مبارک سے، جن کے اللہ نے جن کو نسبتوں کا نور عطا کیا ہے، نسبت نہیں، نسبتوں کا نور عطا کیا ہے، تو جب ان باتوں کو سنتے ہیں ہم تو ہمارے اندر میں تبدیلی آتی ہے، اور مطلوب جو ہے وہ اندر کی تبدیلی ہے۔ میں تھوڑی سی بات جو آپ کے سامنے عرض کروں گا، انہی آیات جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، رمضان مبارک کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں، اور اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد اور اس کے نتائج کے سلسلے میں، ان آیات کا اختتام ایک آیت پر ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیارے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہنا کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں۔ میں ان سے ہمیشہ اتنا قریب رہتا ہوں، ان کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، تو اب ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ میری بات کو سنیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے میری بات مان کے زندگی گزاریں اور مجھ سے تعلق پیدا کریں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بندے کا خدا سے جڑ جانے کا نام ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں رشد اور سمجھ حاصل ہو۔ یہ جو رمضان مبارک کی آیات اور ان کی احکام کو اللہ نے دعاؤں پر جو ختم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کی روح اور رمضان کی جان وہ دعائیں ہیں۔ رمضان آتے ہی ہیں بندے کو دعا والا بنانے کے لیے، اس پر بھوک کی اور پیاس کی ایک کیفیت، ایک اضطراری کیفیت طاری کر کے اس کے اندر اس کے باطن کو متحرک کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، میرے اللہ نے مجھ پر پیش کیا کہ وادی مکہ کو، بطحا کو پورا کا پورا سونے کا بنا دے۔
لوگوں کو مکے کے بڑا اشکال تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بیچارے خود ہی تنگ دست ہیں، آج یہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا کچھ مال ملا ہے، ورنہ تو یہ خود ہی پریشان حال رہتے تھے۔ ان کے پاس طائف کے اندر ان کے فارم ہاؤس ہوتے، باغات ہوتے، ان کے پاس مکے میں بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوتی، اور ایک اچھا بینک بیلنس آج کی زبان میں ہوتا۔ یہ کیسے رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ اس وادی بطحا کو پورا کا پورا محمد میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن آپ تھے واقعی، آپ نے فرمایا کہ لا یا ربی، آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے اللہ، نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں، اشبع یوما فاشکرک واذکرک، کہ کسی دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کو یاد کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو آپ کے سامنے آہوزاری اور گریہ کروں۔ تو بھوک آدمی کی شہزادگی کو اور اس کے اندر کی سختی کو توڑتی ہے۔ بھوک بڑی بھاری نعمت ہے، نہ یہ کہ صرف روحانی اعتبار سے بلکہ طبی اعتبار سے بھی بھوک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی 5، 8، 10 سال پہلے جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کیا، آٹوفیگی ایک سسٹم ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بہت سی لا علاج بیماریاں ہیں جیسے الزائمر ہے، کینسر ہے، یا اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں، اس جاپانی سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا، اس کو نوبل ایوارڈ، نوبل پرائز ملا تھا، 5، 6 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس نے آٹوفیگی کے اوپر کہ یعنی بھوک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر ریسرچ کیا۔ اس نے یہ بتایا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور ایک ٹائم کے اس فاصلے سے جب بھوک کا مستقل ڈوز انسانی باڈی کو دیا جاتا ہے، بھوک ایک دوا ہے، ایک ڈوز ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ سیلز جو بیمار ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں، ان کو اچھے سیلز کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھوک کی وجہ سے جو اچھے سیلز ان بیمار سیلز کو کھا لیتے ہیں تو بیماری کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ الزائمر دنیا کی وہ بیماری ہے، آج تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اور اس نے پروو کر کے بتایا کہ الزائمر کا علاج فاقہ ہے، بھوک ہے، اور اس نے پروو کر کے بتایا کہ کینسر کے سیلز کو بھوک کی حالت میں اچھے سیلز کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کینسر کیا ہے؟ سیلز کے ایب نارمل ریپروڈکشن کا نام ہے، یعنی جہاں پر 10 پیدا ہو جانا چاہیے تو وہاں 1000 پیدا ہونے لگے، 2000 پیدا ہونے لگے سیلز، تو وہ پھر بعد میں ایک پھوڑے کی شکل میں ابھر آتے ہیں، ایک ناسور کی شکل میں ابھر آتے ہیں۔ تو فاقے میں اور بھوک میں وہ اچھے سیلز کینسرز کے ان سیلز کو یا الزائمر کی اس بیماری کے سیلز کو کھاتے ہیں۔ اسی لیے بھوک سارے انبیاء کے لیے اللہ نے بھوک کو پسند کیا، سارے صحابہ نے بھوک کو پسند کیا، سارے اولیاء اکرام بھوک کو پسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سعدی شیرازی ایک دفعے بغداد گئے، وہاں ان کے سارے بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ، رئیس لوگ، اور وہ سارے لوگ ان کی ضیافت اور ان کی خدمت کرنے لگے کہ حضرت تشریف لائے ہیں شیراز سے بغداد، اور بہترین عالی شان پرتکلف دعوتیں ہونے لگی ان کی۔ وہ ہر دعوت کے بعد کوئی شاگرد پوچھتا کہ حضرت آج کی دعوت کیسی رہی؟ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اللہ تم کو جزائے خیر دے، لیکن دعوت شیراز کی بات نہیں آتی۔
پھر دوسرے دن دوسرا شاگرد اس سے اچھی کوئی دعوت کرتا، پھر پوچھتا آج حضرت آج کی دعوت میں کچھ تھی، جان تھی کہ نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، لیکن دعوت شیراز کی بات نہیں آتی۔ سارے شاگرد پریشان کہ یہ عجیب بڑے میاں ہیں کہ کیا نہیں سو ان کو کھلا دیا جا رہا ہے، بغداد کی کون سی ڈش بچی ہے جو نہیں کھلائی جا رہی ہے؟ اور یہ چچا کہتے ہیں کہ بس جی دعوت شیراز کی بات نہیں آتی ہے۔ ایک شاگرد ہوشیار سمجھدار تھا، اپنے استاد کے مزاج اور ذوق کو سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اب کل میرے گھر پہ آپ کی دعوت۔ کہا ضرور انشاءاللہ۔ وہاں گئے، وہاں دسترخوان پر نمک کا پانی رکھا گیا اور باسی روٹیاں رکھی گئی۔ اب جو انہوں نے مزے لے لے کر سعدی شیرازی نے وہ نمک کا پانی اور وہ باسی روٹیاں کھائی، کہنے لگے آہا آج شیراز کا مزہ آ گیا، آج دعوت شیراز ہو گئی ہے۔ تو بھوک ان بزرگوں کی دعوت شیراز ہے۔ روحانی اعتبار سے انسان کے اندر میں تضرع کی کیفیت اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی کیفیت بھوک ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت والا اس بات پر بہت ہمیشہ رونا رویا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوانوں کو مختلف قسم کے ڈشز سے بھر بھر کر افطار میں، سحر میں اور پھر تراویح کے بعد روزے کی روح اور روزے کی جان نکال دی ہے۔ روزے کی روح اور روزے کی جان یہ ہے کہ کم سے کم 12-1 بجے کے بعد سے بھوک کا احساس شروع ہو جانا چاہیے، اور بڑھتے 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 شام تک آدمی نڈھال ہو چکا ہو بھوک سے اور پیاس کی شدت سے۔ پھر وہ اس کے اندر میں وہ جو تضرع کی کیفیت پیدا ہوگی نا، وہی تضرع کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ دعا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے، دعا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی کوئی آواز کا نام ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کا نام ہے دعا۔ تو یہ بھوک جو ہے، تو یہ بھوک بڑی بھاری نعمت ہے، اور 30 دن کا اللہ تعالیٰ نے یہ کورس دیا ہے۔ باضابطہ یورپ کے اندر ہاسپٹلز کے اندر $200-250 میں پیکیج ملتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کے بعد میں اتنا یہ کھائیں گے، پھر 8 گھنٹے کے بعد میں اتنا یہ کھائیں گے، پھر 12 گھنٹے کے بعد میں اتنا یہ کھائیں گے، اتنا پانی 8 گھنٹے کے بعد پئیں گے، 12 گھنٹے کے بعد اتنا پانی پئیں گے، اور بہت سی مہلک بیماریوں کا وہاں کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اس آٹوفیگی کے ذریعے سے، اس کنسپٹ کے ذریعے سے علاج کروایا جا رہا ہے۔ تو نہ یہ کہ روحانی بلکہ جسمانی بھی بیماریوں کی شفا اللہ نے رمضان میں رکھی ہے۔ تو شاید غالباً اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید کوئی روایت بھی ایسی ہے کہ روزے رکھو اور صحت مند ہو، کوئی ایسی روایت غالباً ہے، لیکن چونکہ منسوخ کرنا مشکل ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اور مجھے بھی یہ کووڈ کے بعد سے بڑی میرے اندر میں بھی ذہنی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے تھوڑا سا بھوک کا مزہ چکھ کر، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوع یومن و اشبع یومن، میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین روزہ داؤدی روزہ ہے، ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ۔ بڑی بھاری ایک نعمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر اس کے آنے سے پہلے اب ذرا اپنے آپ کو دعا والا بنائیں، دعاؤں کی عادت ڈالیں، دعاؤں کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص اللہ سے بندے کے کنیکشن کو جوڑتے ہیں۔
ان اوقات کی تلاش میں رہنا چاہیے ہم کو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کا ذخیرہ ہم کو دے کر گئے ہیں، او ہو کیا، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو چھوٹ گئی ہے، اور کیا الفاظ ہیں، کیا تعبیرات ہیں، اور کیا کیفیات ہیں ان دعاؤں کے اندر۔ ایک ایک دعا، ایک ایک اس کا جملہ، ایک ایک لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے وہ ساری دعاؤں کو، ہزاروں ہزار جو دعائیں آپ کی اس پوری زندگی کے اندر پھیلی ہوئی تھی، ان ساری دعاؤں کو جمع کر لیا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کی، ان کو یاد کرنے کی اور ان کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور دیکھیے یہ دور جو ہے نا، یہ دور تو صرف دعا ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ دن بدن جو شکنجہ کسا جا رہا ہے، قدرت بھی شکنجہ کس رہی ہے اور دشمن بھی شکنجہ کس رہا ہے، دونوں طرف سے۔ دشمنوں کو بھی اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اتنا سخت دور شاید ہی اس امت کے اوپر آیا ہوگا۔ آتا تھا، ایک ایک ملک پر آتا تھا، کبھی کبھی ایک ایک علاقے پر آتا تھا، لیکن پورے عالم کے مسلمان، ایک جگہ اسلام کا سورج غروب ہوتا تھا تو 10 جگہ سے طلوع ہو جاتا تھا۔ تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، وہ پورا مشرق وسطی کو خون کا یعنی بلڈ بات کروا دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ سورج اسلام کا غروب ہو گیا ہے۔ اور عین اسی وقت دنیا کے کئی ممالک میں، انڈونیشیا، ملیشیا، ہزاروں جزائر ہیں، مالدیپ، سری لنکا اور دوسرے دنیا کے کئی ممالک میں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک انگریز نے لکھا ہے، پروفیسر آرنلڈ نے، پریچنگ آف اسلام کے حوالے سے میں نے پڑھا ہوں کہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جگہ اگر کہیں سورج اس کا ڈوبتا ہے تو 10 جگہ سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی ایک شاندار حکومت اور ایک تابناک دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ کئی دنیا کے ممالک تھے، ترکی کے اندر ترکی خلافت عثمانیہ کا ایک تابناک دور کا، ایک بہترین دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ تو کہیں پر حالات کا شکنجہ کسا جاتا تھا تو اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے علاقوں میں مسلمان اور اسلام خوب سرزد و شاداب ہوتے تھے۔ لیکن شاید یہ اسلامی تاریخ کی پہلی صدی ہے، یہ خاص طور پر یہ 21ویں صدی، کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر حالات، چاہے وہ قدرت کے ہاتھوں ہو، چاہے وہ دشمن کے ہاتھوں ہو، دو چیزیں میں الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور یہ دور صرف دعا ہی سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ ابھی میں کل 2-4 دن پہلے یہاں ایک کیلنڈر کسی نے لگایا ہے، اس کے اوپر ایک دعا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا اس کو نیٹ پر جا کر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ مہمان آئے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ پہلے آپ اپنے گھر میں دکھواتے تھے کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ پہلے اس آنے والے مہمان کو آپ اپنا مہمان سمجھتے تھے، اور نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں مدینہ منورہ کے اندر دوسری ترتیب تھی، اس ترتیب پر مہمان بھیجے جاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے تمام امہات المومنین ازواج مطہرات کے گھر میں کہلوایا کہ بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے، مہمان آئے ہیں۔ سب نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے۔
تو آپ نے ایک دعا اس وقت جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک من رحمتک وفضلک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک، اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو کا مضمون یاد کیجئے، اور دیکھیے یہ مضمون جو ہے نا، یہ بہت جامع مضامین ہے۔ یہ جامعیت ہم اپنے الفاظ میں کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو عربی یاد کرنے کے اندر اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے، اردو کا مفہوم اس کا یاد کیجیے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل، آپ کی رحمت مانگتا ہوں۔ کتنا آسان ہے۔ ہماری جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی بہت آسانی سے، وہ حضرت والا جیسے فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو تو اللہ نے دعا کا ایک فطری ذوق دیا ہے، ان کے اندر جو رقت ہے، نرمی ہے، وہ اس کو دعاؤں میں کیش کریں۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کی رحمت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، یہ رحمت، یہ فضل کے مالک صرف آپ ہیں، آپ کے پاس میں ہیں، کسی کے پاس میں فضل نہیں ہے، کسی کے پاس میں رحمت نہیں ہے۔ اور عام طور پر قرآن کریم میں اور احادیث میں فضل کا لفظ دنیاوی ضرورتوں، تقاضوں اور نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے مسجد سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من، اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد کے اندر جو اعمال ہیں وہ رحمت کے دروازے کھولنے والے اعمال۔ اب جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کیجئے، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، میرے بیوی بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک صاحب بھنی ہوئی بکری کا گوشت، پورا کا پورا بکری کا گوشت لے کر آئے۔ آپ نے کہا کہ ہذا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہے، دیکھو ابھی جو دعا مانگی گئی تھی یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کتنا پیارا واقعہ ہے کہ جب بھی بندے کی کوئی ضرورت پیش آئے تو بندہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ دعا کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی فاقہ ہم کو پیش آئے، تنگ دستی پیش آئے، ہمارے گھر میں اچانک کوئی مہمان آ جائے، کوئی اچانک تقاضا ضرورت آ جائے، تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ واقعہ یہ بتاتا ہے، کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ یہ جو بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہے نا اللہ کے سامنے، اے اللہ آپ کے علاوہ فضل اور رحمت کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، میں کس سے مانگوں، کہاں جاؤں؟ اگر کہیں ہوتا تو میں چلا جاتا۔ آدمی بے بس اور عاجز اور مسکین ہو کر اللہ کے سامنے پڑ جائے تو اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت متوجہ ہوتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ میں، اپنے فضل کے ساتھ میں، اپنی نوازشوں کے ساتھ میں۔ ایک دعا جو خاص طور پر مجھے بہت اہم اور ایک امانت سمجھ کر میں آپ کے سامنے اب اس وقت عرض کروں گا، بہت سی اگر دعاؤں کو صرف دعاؤں پر شاید عرض کیا جائے تو ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کی نبوت کی دلیل اور نشانی، ایک ایک دعا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کسی عام انسان کے دل و دماغ سے، زبان سے یہ تعبیر اور یہ جملے اور یہ دعائیں نکل نہیں سکتی۔ کتنی دعائیں ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے شروع، درمیان اور آخر کی تقریباً 7 سے 8 دعائیں نقل کی۔ اور ایک میں دلچسپی کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے پڑھتے پڑھتے بڑی ہنسی آئی تھی۔ ایک دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے درمیان میں جو دعائیں کرتے تھے اس میں سے ایک دعا تھی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ کیا فکریں ہیں، دیکھو یہ
یہ جو ہے نا یہ فکر کو بدل لے، یعنی یہ ہماری سوچ بدلنا چاہیے. اے اللہ مجھے جو آپ نے رزق عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. جہنم کی آگ میں، جہنم کے اندر بھوک اور پیاس کا عذاب اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آپ فرماتے تھے دعا درمیان میں کہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واطعمنا خیرا منہ. اے اللہ جو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، اور اس سے اچھا کھانا ہم کو عطا فرمائیے. میں سوچنے لگا بھائی یہ مولویوں کی جو ہماری توند جو نکلی رہتی ہے یہ انہی دعاؤں کی برکت. ہمارے پاس کون سا پیسہ ہوتا ہے، کون سی بڑی بڑی ہمارے پیکیج 36 لاکھ 18 لاکھ 32 لاکھ کے ہوتے ہیں. پیکیج کا لفظ ہی ہم جانتے نہیں ہیں، اور لوگ پیکیج کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ دعا جو انسان کرے کہ اللہ اس سے اچھا کھلا، اس سے اچھا کھلا، اس سے اچھا کھلا، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دے، اور سب سے اچھا کھانا تو جنت کا کھانا ہے. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واطعمنا خیرا منہ. اسی طرح عجیب میں تو ہر دعا کے اوپر سر دھنتا ہوں. کیا پیاری پیاری دعائیں آپ سکھا کر گئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی آوانا. کیا دعا ہے. الحمدللہ الذی کفانا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی من علینا، نسألک یا اللہ ان تجیرنا من النار. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے یہ گھر دیا رہنے کے لیے. اور کیا گھر تھا وہ؟ 196 اسکوائر فٹ کا گھر تھا کوٹا. 196 اسکوائر فٹ کی بمبئی والوں کی زبان میں کھولی تھی. آج کل اس کا میوزیم میں بن گیا ہے احادیث کی روشنی میں. وہ سارا کا سارا رکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ چارپائی، وہ چکی، وہ پانی کا گھڑا، وہ باہر چھوٹا سا صحن، اس میں بکری بندھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے. اور آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی آوانا. الحمدللہ یعنی ہم کتنے ناشکرے اور اللہ کے کتنے ناقدرے ہیں نعمتوں کے. الحمدللہ الذی آوانا، الحمدللہ الذی کفانا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی دعا ایسی سکھائیے جو میں سلام سے پہلے پڑھا کروں. پڑھا پڑھوں کے بجائے جو ہے دراصل کہنا چاہیے کہ کیا کروں. پڑھنا دعا مقصود پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے. اور ایک یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ جو میں نماز میں بھی اور گھر میں بھی پڑھا کروں. یعنی یہ جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں بھی جب رہے آدمی تو گھر میں کیا کرے. آج ہمارے گھر میں ہماری مصروفیت وہ آلہ دجال ہے جس کے اوپر ایک کٹا ہوا سیب ہے، اور جس نے بتا دیا کہ دیکھو اسی سیب نے تورات اور انجیل یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے وہ اور ان کی اہلیہ نکلی ہیں اما حوا، وہ یہ سیب تھا. یہ بتا دیا دجال نے کہ دیکھو یہ آلہ دجال میں دے رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں، لیکن یہ سیب کٹا ہوا یہ ایک دفعہ جنت سے نکال چکا ہے، اب دوسری مرتبہ بھی جنت سے محروم نہ کر دے. اور محروم کر رہا ہے یہ موبائل. یہ ایپل کا سیب جو ہے نا یہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی اسی نے نکالا تھا اور ابھی یہ محروم کرنے والا ہے. یہ تنہائیوں کی یہ مصروفیتیں ہیں. اور وہ صحابہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا رسول اللہ تنہائی میں گھر میں کیا دعا کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ
آپ کے علاوہ کوئی میرے گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بے پناہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور پھر بندے سے اللہ خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب جو میں جو عرض کر رہا ہوں، ایک بہت اہم ترین دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، باندھ لیجئے اس کو اپنی دامن سے، اپنے پلوں سے۔ ایک دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرنے سے پہلے، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تشہد پڑھتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ تشہد آپ ہم کو ایسے سکھاتے تھے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے، یعنی جیسے سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے یا ضم سورہ کی اہمیت ہے، وہی اہمیت تشہد کی ہے۔ اور ہم تشہد کتنی غفلت سے پڑھتے ہیں، اپنا سب جائزہ لے لیں۔ ہماری زندگی میں چاہے چند تشہد ایسے نکلیں گے جو ہم نے دھیان سے پڑھے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اتنے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھایا جاتا تھا۔ تشہد بندے اور خدا کے درمیان میں مکالمہ ہے، اور آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بادشاہ سے غافل ہو کر ادھر دیکھ کر ادھر دیکھ کر، یہاں کھجاتے ہوئے وہاں کھجاتے ہوئے، اور یہ سوچتے ہوئے اور وہ سوچتے ہوئے کریں، تو بادشاہوں کے دربار میں گستاخی کی سزا سر قلم ہوتی، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو وہ بادشاہ حقیقی سامنے حدیثوں میں آتا ہے کہ آتا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہ کر یہاں وہاں متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، 2 مرتبہ متوجہ کرتے ہیں، تیسری مرتبہ متوجہ کرتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی؟ اللہ میاں تو وہاں تھے ہی نہیں۔ کل قیامت میں ہماری نمازیں ایسی ہی نکلنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے نماز کس کے لیے پڑھا تھا بھائی؟ میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر، میں آیا تھا 3 مرتبہ تجھے متوجہ کیا لیکن تو متوجہ نہیں ہوا۔ ہم سورہ فاتحہ آخری درجے کی غفلت میں پڑھتے ہیں۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے، امام کو تنخواہ مل رہی ہے، امام پڑھے گا، اس کا فرض ہے، ہمارے اوپر تھوڑی ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اور امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورہ فاتحہ کا بدل نماز میں کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے۔ وہ تو فقہاء نے مجبوراً رعایت، بھول جاؤ گے سورہ فاتحہ تو سجدہ سہو کی قانون بتایا ہے، قانون ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی غفلت کے ساتھ میں نماز شاید منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تشہد بندے اور خدا کے درمیان میں مکالمہ ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے مولا، میری جان، میرا مال، میری ساری عبادتیں آپ کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور پھر اس کو ایک بڑی مسرت دل میں ہوتی ہے کہ یہ سب نعمتیں مجھے میرے آقا کے ذریعے سے ملی ہیں، تو وہ جیسے اس روحانی سفر میں، اس معراج کے سفر میں، وہ اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہو کر کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے پیارے، میرے محسن، آپ پر سلامتی کی بارش ہو۔ یہ احساس، یہ سارا پروسیجر ہے۔ یہ نماز جو ہے نا، ایک پروسیجر کا نام ہے۔ اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اب یہ موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے بھی دربار کی حاضری ہو گئی، نبی کے بھی دربار کی حاضری ہو گئی،
اب ذرا اپنے لیے بھی دعا کر لوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر جو ہمارا اثاثہ اور ہماری پونجی کیا ہے؟ کلمہ شہادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو ایسے موقع کو غنیمت جان کر بندہ ایک ڈپازٹ کرتا ہے آخرت کے لیے اس امانت کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پھر اپنے آقا کے احسان یاد آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، درود شریف پڑھتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق، اگرچہ کہ وہ مفتابی نہیں ہے، درود شریف نماز میں پڑھنا درود ابراہیمی واجب ہے۔ اتنے بڑے بڑے اماموں کا ایک قول ہے یہ، کوئی مطلب اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کس غفلت میں درود ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا درود پڑھا۔ اور پھر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب بادشاہ کے دربار سے رخصتی کا وقت ہے۔ اب جب بادشاہ کے دربار سے رخصتی ہوتی ہے تو بادشاہ نذرانے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، بادشاہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے۔ اب یہ بادشاہ سے لینے کا وقت ہے، یہ سلام سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بادشاہ سے لینے کا وقت ہے۔ اس وقت کیا حال ہمارا ہوتا ہے؟ میں پہلے شروع اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھے دھیان والا تشہد، دھیان والا درود، دھیان والی دعائیں عطا فرمائے۔ اس وقت کیا ہے؟ سلام بھی کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کرتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی ہم کو پیچھے سے نظر آتی تھی۔ پورا گردن پر اسٹریس پڑنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے السلام علیکم۔ دو مکھیاں ادھر بیٹھی تھی، ایک مکھی ادھر اڑائے ایک مکھی ادھر اڑائے، ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہم انت السلام منک السلام، منہ پہ مکھیاں بیٹھی تھی نماز میں، وہ اڑا دیا، ہو گیا۔ یہ مکھی اڑانے والا عمل ہے، یہ نماز نہیں ہے یہ۔ اب یہ بادشاہ سے رخصتی کا وقت ہے، 25 سے 40 دعائیں الگ الگ اوقات میں، 1.5 اور 2 صفحے کی دعائیں الگ الگ نمازوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ختم کرنے سے پہلے درود کے بعد میں مروی ہے۔ صرف ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی نہیں ہے، 1.5 پونے 2 صفحے کی دعا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس تہجد کی اس 2 صفحے کی دعا کا جو الہامی ترجمہ کیا ہے، وہ میں آج تک مجھے پہلی مرتبہ وہ دعا سمجھ میں آئی جب میں نے اس کا اردو ترجمہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے۔ وہ ایسے لگا کہ وہ بندہ اس مقام محمود تک پہنچ گیا تھا جس مقام محمود تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ذریعے سے اپنی امت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ 2 صفحے کی، 1.5 صفحے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نماز پڑھی ہو اور آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے نہ سنا ہو کہ اللہم اغفر لی ذنبی خطئی و عمدی کلہا، اللہم انعشنی واجبرنی وارزقنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق ولا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ مجھے بھول چوک کی، میری قصدن عمدن کی ہوئے سارے گناہوں کو یا اللہ آپ معاف کیجیے۔ یہ ہے یہ بازاروں میں، یہ دنیا کے اندر زندگی کتنی برباد ہو چکی۔ اب کچھ تو زندگی کو کیش کر لیں ہم، اللہ کرے کہ مجھے بھی اس کی قدر ہو، آپ کو بھی ہو۔ کب تک یہ زندگی اس طرح ضائع ہوگی؟ اور کب تک یہ زندگی اسی طرح، ہم یہ زندگی کو لے کر کیسے اللہ کے رسول کے دربار میں قیامت میں پہنچیں گے؟ تو آپ کہتے تھے کہ اللہ میری بھول چوک کی اور عمدن سارے میرے گناہوں کو معاف کی، اللہم انعشنی واجبرنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے زندہ کر دیجئے، میں مر گیا ہوں، میں مردہ ہوں۔ اے اللہ میرے اندر زندگی پیدا کیجئے، آپ کی محبت کی، آپ کی معرفت کی، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ میں اس مردہ جان میں اللہ جان پیدا کیجئے۔ اس میت کو مردہ، بزرگوں نے کہا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، حدیث میں ہے۔
اس کا مطلب جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور مردہ مرا تو کیا مرا؟ ہم اگر اس حالت میں مر گئے تو ہم مری ہوئی حالت سے مری ہوئی حالت میں گئے، مردے تھے مردے ہی ہو گئے ہیں۔ تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ میرے اندر زندگی کی لہر کو دوڑا دیجیے، میرے اندر اپنی معرفت اپنی یاد کو تازہ کر دیجیے۔ اللہم انعشنی واجبرنی، اے اللہ میں نے جو کچھ اپنا نقصان کیا ہے اس کی تلافی آپ کر دیجیے۔ کیا دعا ہے، اللہ اکبر۔ اپنی پوری زندگی کو دیکھیے پچھلی، اور ان کے ہونے والے نقصانات کو دیکھیے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، اور پھر کہیے کہ وجبرنی، اے میرے مولا میری ان کمیوں کوتاہیوں کا ان نقصانات کا آپ ازالہ کر دیجیے۔ اللہم انعشنی وجبرنی ورزقنی، اور اللہ مجھے رزق، میری ساری ضرورتوں کو آپ اپنے فضل سے پورا فرمائیے گا۔ واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، اے اللہ اچھے اعمال اچھے اخلاق کی مجھے ہدایت دیجیے۔ فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریب، اور آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے نماز کے اندر یہ ساری چیزیں تعلیماً لوگوں کے لیے بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ سے عذاب قبر، میں آپ کی عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، ایک۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اے اللہ جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے وقت آنے والے امتحانات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اس کی طرف سے جو آدمی کی ایمان اور جان پر آزمائش آنے والی ہے، اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو اس دعا کی اہمیت کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت طاؤس ابن کیسان ایک بڑے تابعی ہیں۔ یمن میں جتنے صحابہ گئے ہیں ان صحابہ کے علوم کے جو وارث بنے وہ چند لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہب ابن منبہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک طاؤس ابن کیسان ہے۔ ہر علاقے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کو بھیج دیا، ان کو وہاں گویا اپوائنٹ کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے بھی کچھ گئے، کچھ شام کی طرف گئے، کچھ فلسطین کی طرف گئے، کچھ بصرہ کوفہ کی طرف گئے، کچھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہے، کچھ یمن چلے گئے، الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے صحابہ۔ اور اس علاقے کے جو تابعین تھے ان لوگوں نے ان صحابہ کے علوم کو حاصل کیا اور وہ اس کے وارث بنے، اور انہوں نے اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا۔ مدینے میں مکہ مکرمہ میں ایسے کچھ تابعین تھے، امام زہری ہے، سالم ہے، اکرمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سعید ابن المسیب ہے۔ اسی طرح کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، حضرت علی گئے، اور بہت سے دوسرے صحابہ گئے، ان کے علوم کے وارث علقمہ، ابراہیم نخعی وغیرہ وغیرہ لوگ بنے، اور انہی سے پھر یہ فقہ وغیرہ وجود میں آئی۔ یہ تمام کا تمام سلسلہ نسب صحابہ تک جاتا ہے۔ ہمارا سلسلہ نسب، ہم مقطوع النسب نہیں ہے، ہمارا نسب جاتا ہے صحابہ تک، اور صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جو یمن صحابہ گئے تھے ان تمام یمنی صحابہ کے، یمن جانے والے صحابہ کے علوم کے وارث جو بنے، اس میں سے ایک ہے طاؤس ابن کیسان، بڑے اعلیٰ درجے کے۔ ہمارے جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں وہ حدیث میں، شرح حدیث میں، فقہ میں برابر ان کا نام
پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے. بہت بلند مقام والے تابعی ہیں حضرت طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ. لکھا ہے، میں نے شیخ عبداللہ ابن باز کے فتوے میں یہ بات پڑھی ہے حوالے سے. طاؤس ابن کیسان کہتے تھے کہ نماز فارغ ہونے سے پہلے، سلام سے پہلے اس دعا کا کرنا، یہ جو میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اس دعا کا کرنا واجب ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، لیکن اس دعا کی اہمیت کو شاید طاؤس ابن کیسان نے سمجھ لیا تھا. اور اب اس وقت جو ہے نا، اگرچہ کہ یہ فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن واجب سے بھی زیادہ ضروری ہے. کھانا ایک دفعے کا چھوڑ دے آدمی، لیکن اپنی نمازوں میں اس دعا کو نہ چھوڑے. تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے نماز پڑھی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، بیٹا یہ دعا پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابا، دوسری دعائیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا. کہا کہ نہیں، دوہرا، نماز کو دوہرا، نماز کو، اور اپنے بیٹے سے نماز دہرانے لگائی. اتنے بڑے تابعی نے اس دعا کی اس اہمیت اور عظمت کو سمجھا تھا. یہ جو دور ہے نا، یہ دجال کے فتنے کے کلائمیکس کا دور ہے. اسی لیے اس زمانے میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی سمجھدار آدمی کے لیے اس دعا کا نماز میں چھوڑنا ممکن ہے. کوئی بے وقوف اور اپنے نفع اور نقصان کو نہ سمجھنے والا ہی شاید اس دعا کو چھوڑ دے. اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں جہاں موقع ملتا ہے، جب جس سے موقع ملتا ہے، میں کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی بہت دیر سے اس دعا کا علم ہوا. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ دعا مجھ سے چھوٹ جائے یا آپ سے چھوٹ جائے. 4 دعائیں، 4 چیزوں سے پناہ چاہیے. اور میں نے جیسے عرض کیا، یہ بادشاہ سے رخصتی کا وقت ہے. اس وقت کو ذرا دھیان کے ساتھ میں کیش کیجیے گا. ذرا دعا مانگیے اللہ سے کہ یا اللہ، میں کب تک ایسی مردہ اور ایسی بے جان نماز پڑھتا رہوں. اور محنت کرنا شروع کیجیے، مشق کرنا شروع کیجیے. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ دھیان والی نماز عطا. پھر نماز میں غفلت آئے گی، پھر محنت کر کے دعائیں کر کے دھیان پیدا کیجیے. پھر غفلت آئے گی، پھر محنت کر کے دھیان پیدا کیجیے، دعا کیجیے. بس یہی ادھیڑ بون جو حضرت تھانوی نے کہا کہ بس یہی سینہ ہے، ادھیڑنا ہے. آپ سیے، شیطان ادھیڑے گا. آپ سیے، نفس ادھیڑے گا. آپ سیے، حالات ادھیڑیں گے، ماحول ادھیڑے گا. غفلت کا زہر جو اندر جا رہا ہے وہ ادھیڑے گا. پھر سیے، دعاؤں سے سیے، پھر توجہ سے سیے، بہت پھر محنت کیجیے اور اللہ سے دھیان والی نمازوں کو مانگیے. دھیان والا تشہد، دھیان والی درود شریف، اور دھیان والی بادشاہ سے رخصتی کے وقت کی یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ، میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور قبر جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ وحشت ناک مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں. حشر سے بھی زیادہ وحشت ناک ہے. اس لیے کہ حشر میں تو پھر بھی کوئی رہے گا آگے پیچھے، قبر میں تو کوئی نہیں ہے. اکیلا انسان قبر کے گڈھے میں پڑا ہوا ہے. بہت خوفناک اور وحشتناک مرحلہ ہے انسان کا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. جس بندے نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بار بار اللہ سے قبر سے عذاب سے پناہ مانگی ہو، تو کیا اللہ اس بندے کو عذاب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے اللہ کی رحمت کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی شفیق باپ سے اس کا بیٹا کہے کہ ابا مجھے مچھلی چاہیے، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سانپ لا کر رکھ دے گا؟ دیکھو، وہ تمہارا آسمانی باپ، تمہارا پروردگار،
بہت شفیق ہے، تم اس سے جو مانگو گے اس سے وہ بہت زیادہ تم کو دے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تھوڑا دھیان سے، واعوذ بک من عذاب النار، اور اسی طرح حشر کے میدان میں جہنم کے احوال۔ اللہ اکبر، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، ایسے احوال قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، فتنہ اردو میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے۔ اردو میں فتنہ اچھے معنوں میں نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر الگ الگ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ ہمارا بچہ خبیث جو ہے بڑا فتنہ ہے میرے لیے، وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ ہے کہ تمہارا ٹرائل، تمہارا امتحان اللہ لے رہا ہے مال کے ذریعے سے۔ اگر مال وہ اردو والا فتنہ ہوتا تو مال کمانے کی فضیلت ہی نہیں بیان کی جاتی، مال کے احکام ہی نہیں بیان کیے جاتے تھے، اولاد کی تربیت کی فضیلت ہی نہیں بیان کی جاتی تھی کہ ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی جس نے پرورش کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ایسا رہے گا۔ تو یہ فتنہ اردو والا ہے، ٹرائل ہے، آزمائش ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے زندگی کے اندر بار 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 آزمائشیں اللہ ٹرائل کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے بندے کو دیکھتے رہتا ہے، اس کو نکھارتے رہتا ہے، اور اس کی تربیت کر کے اس کی شخصیت کو پروان چڑھاتے رہتا ہے۔ اس کے اندر کے کھوٹ کو حالات کی بھٹی میں تپا کر نکال کر اس کے کھرا سونا اور کندن بنایا جاتا ہے۔ حالات جو آتے ہیں وہ بندے کو دینے کے لیے آتے ہیں، بندے سے لینے کے لیے نہیں آتے۔ ابھی کل یہاں پر عصر بعد حدیث شریف پڑھی گئی، غالباً کل یا پرسوں کل ہی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، ایک غالباً سخی کو لایا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، پھر ایک مصیبت زدہ کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی سختیوں میں، پریشانیوں میں رہا، تنگ دستی میں رہا، بیماریوں میں رہا، اور اس پر بادشاہ حقیقی کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، ایسے انعامات کی بارش ہوگی، وہ اس کو نہال کر دیا جائے گا۔ تو ہر انسان یہ سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں ہمیشہ آزمائشوں میں رہتا، مصیبتوں میں رہتا، میری چمڑی آگ کی قینچی سے کاٹ دی جاتی اور آج مجھے یہ انعامات ملتے۔ انسان دنیا میں مصیبتوں سے، امتحانوں سے ڈرتا ہے، لیکن آخرت میں اسے بڑا ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی نعمتوں والوں سے حساب بہت باریکی سے لینے والے ہیں، اور مصیبتوں والوں کے لیے ڈسکاؤنٹ ہی ڈسکاؤنٹ، ڈسکاؤنٹ ہی ڈسکاؤنٹ، ڈسکاؤنٹ ہی ڈسکاؤنٹ۔ لوگ کہیں گے کہ یار یہ اتنا ڈسکاؤنٹ اگر ملنے والا تھا اتنی سی آزمائشوں پر، تو یہ ساری کی ساری آزمائشیں مجھ پر کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اللہ سے ہمیشہ بندہ عافیت مانگتا رہے، آسائش مانگتا رہے، لیکن جب کوئی آزمائش آئے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری خواتین پر، ہمارے بچوں میں، ہم پر، تو اس کو بشاشت کے ساتھ میں اپنے رب کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر اس کا استقبال کرے، اللہ سے دعا تو مانگے صحت کی، عافیت کی، لیکن روئے، چیخے، چلائے اور شکوہ نہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو خوش ہو جایا کرو۔ میں پڑھا تو میں بڑا دنگ رہ گیا، میں نے کہ بڑی عجیب بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو خوش ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو اس اجر کا اہل سمجھا ہے، سب کو نہیں سمجھتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا اچھے سے یاد کیجئے گا، اللہم، پھر میں دوہرا لیتا ہوں، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے
ان بزرگوں کے واقعات میں، ان کی زندگی میں، ان کی باتوں میں بڑی نورانیت ہے، اور ایک زندگی ہے، زندگی یہی ہے، زندگی جو ہے نا یہ. تو اللہم پھر دعا کو سنیے گا اور سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ، جو زندگی میں امتحانات پیش آتے ہیں اور موت کے وقت میں بھی بڑے سخت امتحان پیش آنے والے ہیں، ان تمام امتحانات میں یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں. آپ کی مدد شامل حال رہے گی تو میں ان امتحانات میں پاس ہو کر، کامیاب ہو کر، نکھرا نکھرایا کھرا سونا بن کر آپ کے پاس میں آؤں گا. ورنہ اس کھوٹ کے ساتھ میں اگر انسان اللہ کے پاس میں جائے گا تو اللہ جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس کھوٹ کو نکالیں گے. ذالک جزاء من تزکا، بغیر اس کے انسان جنت میں جا نہیں سکتا ہے. اس دنیا سے اپنے آپ کو نکھار کر، بنا سنوار کر اور اپنی کھوٹ نکال کر جائے تو براہ راست جنت میں جائیں گے. ورنہ اللہ کھوٹ نکالنے کے لیے قبر میں اور حشر میں اور جہنم میں ڈال کر اللہ کھوٹ کو نکالے گا اور اس کے بعد میں جنت میں ڈالے گا. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ دیکھو، وہاں کی کھوٹ نکلنے سے پہلے یہیں اپنے اندر کی سارے میل کچیل کو نکال دو. یہ جو سارا کا سارا اللہ نے نعمتیں دی ہے، یہ اللہ والے، یہ ان کی صحبتیں، ان کی باتیں، یہ سب بہت آسائشوں کے ساتھ میں، آرام کے ساتھ میں اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے کا موقع ہے. اور اس دعا کے اندر یہ جو آخری ہے، یہ اس دور کی دعا ہے. اسی لیے حضرت طاؤوس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھیے گا کہ یہ دعا نماز کے اختتام پر مانگنا واجب ہے. میں دیگر فقہائے اکرام کا فتویٰ نہیں، آپ جا کر اپنے علاقے کے مہربانی کر کے مفتی صاحب سے پوچھیے مت. میں حضرت طاؤوس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم الشان صحابی ہے، ان کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں. اس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس میں یہ جو تیسرا لفظ ہے، چوتھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ جو دجال نے اپنا شکنجہ اس وقت پوری دنیا پر مختلف قسم کی ظالمانہ حکومتوں، ایجنسیوں اور اس ظالمانہ پورے نظام کے ذریعے سے، اور اس پوری فارماسوٹیکل سسٹم، یہ پورا کا پورا دجالی سسٹم ہے. جو علاج ہے وہ بیماری ہے، جو مسئلے کا حل ہے وہی اصل مسئلہ ہے. جس میں راحت نظر آ رہی ہے، جو جنت نظر آ رہی ہے، وہ جہنم ہے. کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. جس کو آدمی جنت سمجھ رہا ہے وہ جہنم ہے، جس کو راحت سمجھ رہا ہے وہ عذاب ہے، جس کو علاج سمجھ رہا ہے وہ بیماری ہے، جس کو مسئلے کا حل سمجھ رہا ہے وہ مسئلہ ہے. اور یہی دعا اب اس زمانے میں واحد شاید حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. رمضان آ رہا ہے، خوب اللہ مجھے بھی توفیق دے ان بزرگوں کی صحبت اور ان کی برکت سے وہ دعاؤں کی کیفیات جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس کا کچھ حبہ ہم کو مل جائے. ہر وقت قریب رہو تو پتہ چلتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، دائم الفکرہ، طویل السکت، دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، غمگین اداس رہا کرتے تھے. یہ کیفیتیں اللہ کچھ تو ہم کو دے. کبھی یہ اللہم انعشنی، اے اللہ مجھے کچھ زندگی کی رمق میرے اندر پیدا کر. میں مردہ ہوں، میں میت ہوں، مجھے کچھ زندگی کی رونق دے، زندگی کی برکت دے. اور یہ دعا اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک پابندی کے ساتھ میں اور اس اہتمام کے ساتھ میں کہ یہی شیلٹر ہے، یہی حفاظت کا قلعہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من، میں بار بار اسی لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کم سے کم الفاظ مانوس ہو جائیں، یاد کرنا آسان ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال.
اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور یہ آغاز اس کا بہت ہی خوفناک شکل میں ہو چکا ہے۔ ہم سالوں سے حضرت والا کی زبان مبارک سے سنتے آ رہے تھے، لیکن اس وقت یہ حالات اس دنیا کے جیو پولیٹیکل اسکرین کہہ لیجئے، اگر یہ کہنا صحیح ہو تو اس پر اتنی بھیانک شکل میں آئے نہیں تھے۔ اس لیے لوگ بھی کہتے تھے، اور کبھی کبھی سچ بتاؤں کہ ہمارے بھی دل میں آتا تھا کہ کچھ زیادہ ڈرا دیا جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم زیادہ نہیں ڈرایا گیا ہے، کم ڈرایا گیا ہے۔ اور ڈرانا کی مقصود کس لیے ہوتا ہے؟ فکر مند کرنے کے لیے۔ لوگوں نے فکر مند کرنے کو ڈرانا نام رکھ دیا۔ عجیب اس مصیبت ہے، فکر مند کیا جاتا تھا، اور وہ سارے کے سارے حالات اب مٹیریلائز ہو گئے ہیں، دنیا کے سامنے، نظروں کے سامنے آ گئے ہیں۔ یعنی ایسے ہیں کہ انسان کی رات کی نیند اڑ جائے۔ ایک ایک خبر ایسی آتی ہے کہ انسان کی رات کی نیند اڑ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اور اس وقت قرآن کریم جو رمضان کا مہینہ ہے، اور دعائیں جو رمضان کے مہینے کی خاص عطا ہے، بس یہی حفاظت کا قلعہ اور شیلٹر ہے۔ فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، بس یہی مخرج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ میں رمضان مبارک کو خوب کیش کرنے کی، اور ان بزرگوں کی خدمت بہت اچھا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ان بزرگوں کی قدموں میں لا کر رمضان میں ڈال دو۔ گھروں کا ماحول، بازار کا ماحول جو ہے بہت مہلک ماحول ہے، یہاں لا کر اپنے آپ کو ڈال دو، انشاءاللہ رمضان کی نعمتیں اور برکات کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔